أصحابه وأهل بيته الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم پڑھیے درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں ہدایت کی کتاب اتری، شریعت کا نظام آیا. سبحان اللہ. سامعین تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا. تیری آمد بھی کیا آمد ہے یا رسول اللہ، تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں ہدایت کی کتاب اتری، شریعت کا نظام آیا. سر محشر ہم فخر کیوں نہ کریں، یہ کیا کم ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ہاتھوں میں جام آیا. سبحان اللہ. ان کے ہاتھوں سے ہاتھوں میں جام آیا. اور اس کے بعد منزل کیا ہو میری خوش نصیبی کی، اس کے بعد منزل کیا ہو میری خوش نصیبی کی. تیرا در چوم کر لوٹا تیری جالی کو تھام آیا. تیرا در چوم کر لوٹا تیری جالی کو تھام آیا. مزہ تو جب ہے کہ مقام جنت پر جس دم نصیر آئے. سبحان اللہ. مزہ تو تب ہے کہ مقام جنت پر، دروازہ جنت پر جس دم نصیر آئے تو فرشتے کہیں کہ رستہ دو محمد کا غلام آیا. سبحان اللہ. فرشتے کہیں کہ رستہ دو محمد کا غلام آیا. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اس کا مفہوم میں 3 منٹ میں عرض کروں گا، اس کے بعد دعائے خیر علامہ ابرار صاحب. انا عرضنا الامانۃ، ہم نے امانت پیش کی، فابینا ان یحملنها علی السماوات والارض او کما قال اللہ. ہم نے آسمانوں پر امانت پیش کی، زمینوں پر امانت پیش کی، پہاڑوں پر امانت پیش کی. ہر ایک چیز نے ریجیکٹ کیا، انکار کیا، نہ اٹھایا، اس امانت کو نہ سنبھالا. اس امانت کی وہ رسپانسبلٹی، وہ ذمہ داری، وہ بار گراں، وہ بوجھ، وہ جو اس امانت کا رکھوالی تھی وہ کسی نے نہ اٹھائی، نہ آسمانوں نے اٹھائی. آسمانوں کے اندر ہمت و طاقت و پاور نہ تھی، زمینوں کے اندر ہمت و طاقت و پاور نہ تھی، پہاڑوں کے اندر بھی ہمت و طاقت و پاور نہ تھی. مالک یہ امانت ہمیں نہ دے ورنہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، روئی اور کپاس کی طرح اڑنے لگ جائیں گے. یہ امانت ہمیں نہ سونپ. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نادان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، اس امانت کو، ذمہ داری کو، اس رسپانسبلٹی کو ایکسپٹ کر لیا، قبول فرما لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی نادان تھا. قرآن جیسی امانت پہاڑ نہیں برداشت کر سکے، آسمانوں کی بلندیاں نہیں برداشت کر سکی، زمین کی گہرائیاں چوڑائیاں، زمین کی ڈیپتھ، زمین کی گہرائی قرآن کی امانت کو برداشت نہیں کر سکی. ہم نے ذمہ اٹھایا، امانت کو سونپا، ہم نے رسپانسبلٹی لے لی. اب ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ جب لے لیا تو پھر اس کو پس پشت نہ ڈالیں، اس کے احکام کو کمر کے پیچھے نہ رکھیں، بلکہ قرآن کو اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ گاڈ گفٹڈ ہے، خدا کا تحفہ ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا تحفہ اور اکرام ہے. جیسے ہم نے ذمہ داری کو لیا، اس قرآن کو سامنے رکھ کے پڑھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ جب مرنے کے بعد قبر میں پہنچے تو فرشتے سوال کرنے نہ آئے، بلکہ فرشتے چہرہ وضاحت، چہرے کی نورانیت اور گیٹ اپ اور باڈی ہولیا اور سٹرکچر دیکھ کر خود ہی کہنے لگے وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں. میرا نام محمد طیب ہے، میرا نام محمد ابرار ہے، میرا نام حافظ لقمان ہے، میرا نام غلام رسول. بتانا نہ پڑے، خود ہی پتہ چل جائے. ہاں جی، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور خود جنت کے والی و وارث وہ جیالے ہوں گے جو اپنی جان کو مصطفیٰ کے نام پہ نرالے ہوں گے. اور جنت میں رش نظر آتا ہے خوش باشوں کا،
میرے آقا کے یہ سب ماننے والے ہوں گے، میرے آقا کے یہ سب ماننے والے ہوں گے۔ مانا ہے تو پھر پورا پورا مانا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو من کی مرضی کی بات آئی اس کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، عمل کیا، کبھی پڑھ لی نماز، کبھی نہ پڑھی، کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی کھول لیا، کبھی رکھ دیا۔ یہ نہیں ہے، بلکہ ریگولیرٹی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، بنیادی طور پہ قرآن کو اپنا ماخذ بنا لے، مسلک بنا لے، قرآن کو اپنا ملجا و مأویٰ بنا لے۔ جب تم قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی پریکٹیکلی لائف اور اپنی زندگی گزارو گے، اس دنیا میں بھی اللہ کامیاب و کامران فرمائے گا، اگلی دنیا میں بھی کامیاب و کامران فرمائے گا۔ امام احمد بن حنبل کی بات پہ میں وائرڈ کروں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت سیدنا عبداللہ تستری، عبداللہ صاحب تستری رحمۃ اللہ علیہ جنگلوں میں بیٹھے تھے، قافلہ گزرا تو کہا عبداللہ جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو ویرانیاں ہی ویرانیاں ہیں، بیابانیاں ہی بیابانیاں، جاؤ شہر دیکھو، میلہ دیکھو، سٹی میں جاؤ، رونق دیکھو، لوگ دیکھو، دنیا دیکھو، دنیا کی رنگینیاں دیکھو، یہاں اکیلے تنہا کیا کر رہے ہو؟ اس جنگل کی کوئی زندگی ہے، باہر جاؤ، سٹی میں آؤ، شہر میں آؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ صاحب تستری کہنے لگے نادانو، تم نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں یہاں۔ جب میرا اللہ سے گفتگو کرنے کو دل کرتا ہے تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے رب کا قرآن کھول کے زندگی کے دن گزار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث والی زندگی نصیب فرمائے۔